فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ ملک کی۔ مفکر ہیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب، ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے 30 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری خلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ ترجمہ بیان کریں گے آیت نمبر 23 سے 30 تک کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، وہی تو خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل اور دماغ بنائے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر پھیلایا اور قیامت کے دن تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ وعدہ و وعید کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، اور میں تو صرف ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ پس وہ جب اس قیامت کو قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر تمہاری خواہش کے مطابق خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہماری خواہش کے مطابق ہم پر رحم فرمائے، بہرحال کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ خدائے رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر تمہارا پانی زمین کی تہ میں اتر جائے تو پھر تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ کون لائے گا؟ ترجمے کا اختتام ہوا۔ تفسیر بیان کریں گے۔ اس سورے کا یہ آخری حصہ ہے جس کا زیادہ تر آیات لفظ قل سے شروع ہو رہی ہیں۔ مجموعی طور پر جو 7 آیتیں یہاں پر ہیں، اس کی 6 آیات قل سے شروع ہو رہی ہیں۔ قل یعنی کہہ دو۔ پہلی آیت کی تفسیر ہم نے پچھلے درس میں کر دی تھی۔ یہاں پر ایک نقطے کی جانب اشارہ کر دیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ عنوان ہے التفات کا اصول۔ علم معنی میں فصاحت و بلاغت کے فن میں ایک اصول ہے جسے اصول التفات سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں پر التفات سے مراد یہ ہے کہ متکلم جو ایک ہی سیاق میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو ضمیر کی 3 حالتوں سے، یعنی ضمیر غائب، مخاطب یا متکلم، ان میں سے کسی ایک سے دوسری کی جانب متلفت ہو جاتا ہے۔ مثلا کلام کا سیاق غیبت یعنی مغائب ہے تو اچانک مغائب کا سیاق تبدیل ہو جاتا ہے، آگے چل کر خطاب کے سیاق میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ بات وہی چل رہی ہوتی ہے یا اس کے برعکس سیاق خطاب ہوتا ہے، پھر تبدیل ہو جاتا ہے غائب کے سیاق میں، جبکہ مطلب وہی ہوتا ہے، یا ایسا ہمیشہ بعض نکات کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وضاحت علم معنی بیان میں کی گئی ہے۔
کن اسباب اور علل کی وجہ سے متکلم اپنے کلام کے سیاق کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی واضح مثال سورہ مبارکہ حمد ہے۔ یہ سورہ نفس غائب کی شکل میں ہے اور باقی نفس خطاب کی شکل میں، جبکہ سارا سیاق ایک ہی ہے۔ سورہ حمد اس طرح سے شروع ہوتی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد و ثنا مختص ہے اللہ کی ذات مقدس کے ساتھ جو تمام جہانوں کا رب، پروردگار اور مالک ہے۔ یہاں پر متکلم یعنی ہم بندے ہیں، خدا کو ایک مغائب کے طور پر یاد کر رہے ہیں۔ حمد خدا کے لیے ہے، یہاں پر خدا مخاطب نہیں، خدا کی حمد کر رہے ہیں۔ پھر ناموں کا سلسلہ غائب کی صورت میں جاری رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر اچانک یہ غائب کی حالت مخاطب میں تبدیل ہو جاتی ہے، بالکل اس طرح جیسے بلا تشبیہ۔ یہ ساری تشبیہیں ناقص تشبیہ ہیں۔ کسی جلسے میں کوئی شخص موجود ہو، ہم ابتدا میں کسی بھی سبب سے اس کے اسباب ابھی عرض کریں آگے، تو گویا دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں صاحب ایسے اور ویسے ہیں، پھر اچانک خود اس کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ایسے اور ویسے ہیں۔ بطور مسلم مخاطب قرار دینے کے لیے زیادہ لیاقت اور صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو گویا انسان سورے کے پہلے نفس میں اپنے لیے تیاری اور لیاقت پیدا کرتا ہے، پھر دوسرے نفس میں خود خدا کو مورد خطاب قرار دیتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور پھر صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم راہ راست کی ہدایت فرما، ہمیں راہ راست کی ہدایت فرما، ان لوگوں کی راہ جن کو تو نے مورد نعمت قرار دیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر جو تیرے مغضوب ہیں، اور نہ ان لوگوں کی راہ پر جو گمراہ اور گم کردہ راہ میں ہیں۔ سورہ مبارکہ حمد ایک نمونہ ہے اس کا، جسے التفاعات کہا جاتا ہے، لیکن التفاعات ہے غیبت سے خطاب کی طرف، یعنی ابتدا میں مغائب کی حالت میں، بعد میں جب متکلم اور وہ موضوع ایک دوسرے سے کچھ نزدیک ہو جاتے ہیں تو حالت خطاب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ پہلے خطاب کی حالت ہوتی ہے، جیسے آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہوں جو سامنے موجود ہو، لیکن جب آپ تقریباً اپنی باتوں سے نتیجہ نہیں حاصل کر پاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ایک قسم کی روح گردانی کی حالت اپنے اندر پیدا کر لیں، تو اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں اور یہ اس طرح سے بات کر رہا ہے۔ اس وقت خواہ اسی کی باتیں ہو رہی ہوں، اور جب روح گردانی کی حالت پیدا کر لیتے ہیں تو گویا اس طرح سے کہتے ہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں مخاطب قرار دوں۔ چنانچہ اچانک غائب کی حالت میں آ جاتے ہیں کہ میں ایسا کہہ رہا ہوں اور یہ ایسا کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کرو اور وہ اس طرح سے مجھے جواب دے دیتا ہے۔ کلام کی اس تبدیلی سے آپ اسے بتاتے ہیں کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں مخاطب قرار دوں۔ اب یہ غائب سے مخاطب کی طرف التفات کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا شخص وہاں موجود ہوتا ہے، آپ فوراً اسے مخاطب کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان صاحب سے کہہ دو، حالانکہ وہ شخص خود بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ تم ان صاحب سے ایسے کہہ دو، یعنی میں تو اب اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ خود ایک قسم کا اعتراض آمیز لہجہ اختیار کرنا ہے۔ قل سے شروع ہونے والی ان آیات سے پہلے جو آیات ہیں وہ آیات خطاب تھیں، یعنی قرآن نے یہاں پر براہ راست خود مخالفوں کو مخاطب قرار دیا تھا، اور کافی حد تک ان آیات میں عطوفت اور مہربانی اور نصیحت تھی۔ جو 14ویں آیت سے شروع ہو رہی تھی کہ تم لوگ اگر خفیہ اور پوشیدہ طور پر کوئی بات کہو یا اعلانیہ کہو، خدا پر پوشیدہ نہیں ہے، خدا جانتا ہے۔ خدا ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے رہوار جانور کی طرح رام کر دیا ہے۔ پھر ایک التفات ہے کہ دوبارہ خطاب کی طرف پلٹ رہا ہے، کہتا ہے یہاں تک کہ بات اس آیت پر پہنچ جاتی ہے اور اب وہ مخاطب قرار پانے کی حالت سے گر جاتے ہیں۔ اب خود پیغمبر کی طرف رخ کرتا ہے، قل ان سے کہہ دو، یعنی اب یہ اس قابل نہیں رہے کہ ان سے خطاب کیا جائے۔ چنانچہ گزشتہ درس میں اس کے بارے میں بحث کی تھی، اور وہ اس حوالے سے تھی کہ خدا نے یہ حواس اور یہ عقل انسانوں کو دی ہے کہ کس لیے دی ہے، سوائے اس کے کہ فکر کرو اور سوچو۔ ہر نعمت کا شکریہ ہے
کہ اس نعمت کو خود اس کی راہ میں استعمال کیا جائے۔ تم لوگ غور نہیں کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو، اور اپنی دیکھی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے ہو، وگرنہ حقائق واضح اور روشن ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ سورہ کے آغاز میں بھی اس چیز کا تذکرہ فرمایا تھا، جہاں جہنم میں جانے والے گروہ کی مناسبت سے ذکر کیا تھا کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا یہ انجام کیوں ہوا، اگر کان اور عقل ہوتی، اگر سنتے اور غور کرتے تو آج اس انجام سے دوچار نہ ہوتے۔ اس آیت میں بھی فرمایا کہ خدا کہ جس نے تمہیں خلق کیا اور تمہیں آنکھیں اور کان دیے ہیں اور تمہیں فکر کے لیے دل دیا ہے، بس ان سے استفادہ کرو۔ اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیں وہ ہے وہی خدا ہے، خدائے علیم اور حکیم، کہ جو کوئی بھی بیہودہ، عبث اور لغوب کام نہیں کرتا۔ اس نے تمہیں زمین میں خلق کیا۔ کہتے ہیں کہ ذرا کے مفہوم میں بڑھانا اور پھیلانا بھی شامل ہے۔ اس نے تمہیں زمین پہ خلق کیا اور پھیلایا ہے، اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ لفظ حشر میں جو کہ قیامت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ سورہ حشر کہ جسے اس نام سے یاد کرتے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ گروہی طور پر ایک ساتھ کوچ کرنے کے معنی میں ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 کہ یہ آیت فرماتی ہے کہ بہت عجیب تعبیر ہے کہ وہ یہ کہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، گویا ایک بساط پھیلائی ہے اور ایک قبض سمیٹنا خدا کی جانب سے جب آئے ہو، تو گویا ہر بسط یعنی بساط کے پیچھے ایک قبض بھی ہے۔ تم لوگ زمین میں خلق کیے گئے اور پھیلائے گئے ہو، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ بس یہی ہے، اس لیے خلق ہوئے کہ پھیل جاؤ۔ بات یہیں پر ختم ہو جائے گی، یا سورج کی روشنی کی مانند ایک ایسی حالت میں ہو کہ اگر ایک طرف سے پھیلتی ہے تو دوسری جانب سے سمٹ جاتی ہے، یعنی بھیج دی جاتی ہے اور بلا لی جاتی ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ سوچو، یعنی جو شخص بھی کائنات کے نظام پر غور کرتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے، اور جو خدا کو پہچان لے اور مخلوق کو خدا کی جانب سے مان لے وہ حشر پر ایمان لے آتا ہے، کیونکہ قیامت کا نہ ہونا خدا کے ہونے اور اس کے حکیم ہونے سے میل نہیں کھاتا۔ پھر فرمایا وہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں خلق کیا اور پھیلایا اور اس کی طرف تم کیے جاؤ گے، نہ یہ کہ ایسے ہی خود بخود اتفاقی علتوں کے ایک سلسلے کے تحت کسی ہدف اور مقصد کے بغیر یہ پھیلاؤ درپیش ہوا، اور یہ پھیلانا ایک جمع کرنے کے لیے ہے۔ عنوان ہے مجادلے کے انداز کا سوال اور قرآن کا جواب۔ اس حوالے سے وہ ہمیشہ ایک عامیانہ سوال پیغمبر سے کیا کرتے تھے، اصطلاح میں ایک تعجیزی سوال یعنی جدالی محاجہ۔ قرآن میں ان کا جدالی سوال مکرر آیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ قیامت ہے، بتاؤ کب آئے گی؟ 5 سال بعد، 10 سال بعد، 1000 سال بعد، 10,000 سال بعد، یعنی اس کی تاریخ ہمارے لیے معین کر دو، بتا دو کہ کس سال اور کس دن۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ بس وہ اپنے سر جھکا کر کہیں گے کہ کب ایسا ہوگا، کہہ دیجئے کہ شاید بالکل قریب ہو۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 51۔ اس سوال کے مقابلے میں قرآن ہمیشہ پیغمبر سے کہتا ہے کہ کہہ دو قیامت کا علم خدا کے پاس ہے، علم خدا کے پاس ہے، میں نذیر ہوں، مجھ سے کہا گیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ قیامت ہے، لیکن یہ کہ کس وقت ہے یہ خدا کے پاس ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ سوال ایک عجیب سوال ہے، کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو۔ اب اگر پیغمبر مثلا ان سے کہتے ہیں کہ 15,98,200 اور کچھ دن اور اتنے گھنٹے اور منٹ بعد، تو کیا یہ کوئی جواب ہوتا ہے؟ یہ ملا نصر الدین کے اسی جواب کے طرح سے ہو جائے گا جب اس سے کہا گیا کہ زمین کے بیچوں بیچ کیا ہے، تو کہا کہ یہی جگہ جہاں میں کھڑا ہوں، اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ ناپ لو۔ اب اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کوئی بات کہہ دیں تو تم قبول کر لو گے؟ آخر ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس ایک لکھی ہوئی تاریخ موجود ہے، پھر تم پیغمبر سے پوچھتے ہو کہ یہ کون سی تاریخ ہے۔ اس طرح تم بعد میں دیکھ سکتے ہو کہ آیا یہ اس سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔
اس کا سرے سے کوئی سوال ہی نہیں بنتا، یعنی ایک ایسا سوال ہے کہ بالفرض اگر خدا پیغمبر سے کہے کہ انہیں اس طرح کا جواب دے دو تو یہ جواب ان کے لیے جواب نہیں ہے۔ پیغمبر کہیں گے کہ کتنے سال اور کتنے دن بعد، کس دلیل کی بنا پر یہ درست ہے، کس دلیل کی بنا پر قیامت اس کے بعد نہیں ہوگی، کس دلیل کی بنا پر اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ عام طور پر اس قسم کے موارد میں قرآن دو طرح سے جواب دیتا ہے۔ ایک یہ کہ بطور کلی جب تاریخ کی صورت میں سوال کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ علم خدا کے پاس ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ دور یا نزدیک، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ایک ایسی حقیقت ہے، لیکن اس کی تاریخ اور وقت کیا ہے؟ یہ وقت ہے یا وہ وقت ہے، اس کا موضوع پر کوئی اثر نہیں۔ دوسرا جواب جو دیتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے کم از کم اس کی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عجیب آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کس زمانے میں پورا ہوگا؟ ان کنتم یہاں جمع کی ضمیر ہے اور مخاطب صرف پیغمبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اے نبی اور اے اس کے تمام پیروکار، اگر تم سچے ہو تو ہمیں اس کی صحیح تاریخ معین کر کے بتا دو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دو اس کا علم خدا کے پاس ہے اور میں صرف اس واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، میں خطرے کا اعلان کرنے والا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لیکن کب، اور اس کا علم خدا کے پاس ہے۔ پھر فوراً فرماتا ہے کہ ان آیات کے درمیان یہ واحد آیات ہے جس کے آغاز میں قل نہیں ہے، کیونکہ یہ پچھلی آیت ہی کا تسلسل ہے۔ جب انہوں نے اسے نزدیک دیکھا تو ان کافروں کا چہرہ سخت پریشانی سے بگڑ گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ وہی ہیں جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ ایک طرف سے آئندہ کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کس زمانے میں ہے، یکایک قرآن کہتا ہے کہ جب اسے نزدیک دیکھا۔ مفسرین اس آیت کی توجیہ میں عجیب مخمسے میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ قیامت کس زمانے میں ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کا علم خدا کے پاس ہے، پھر فوراً کہتا ہے کہ جیسے ہی دیکھا کہ ایسا ہو گیا ہے، یعنی ماضی کی خبر دے رہا ہے۔ اسی لیے بعض مفسروں نے کہا کہ شاید متا حاض الوعد کی تعبیر سے مراد قیامت نہ ہو، اس وعدے سے مراد دنیا کا عذاب ہو، نہ کہ آخرت کا عذاب، جیسے جنگ بدر وغیرہ جیسے عذاب۔ دنیا میں وہ گرفتار ہوئے، لیکن یہ پچھلی آیت ہے جس میں الیہ تحشرون کا تذکرہ ہے، یہ میل نہیں کھاتی ہے اس آیت سے۔ بعض نے کہا کہ اس اعتبار سے کہ یہ محقق الوقوع اور یقینی طور پر واقع ہونے والی مستقبل ہے، اس لیے فلما راہو زلفتن میں لما سے مراد متا ہو سکتی ہے، جب کبھی وہ اسے نزدیک دیکھیں گے ایسا ہوگا، حالانکہ یہ لما ہے نہ کہ متا۔ عنوان ہے برزخی حیات اور معائنے کی حالت۔ صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب سوال تم لوگ اس وقت کر رہے ہو، جو سوال تم لوگ اس وقت کر رہے ہو کہ قیامت کب واقع ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یہ انسان کے لیے موت کے لمحے سے آیا ہوتی ہے، کیونکہ ساری بحث اس بات سے ہے کہ آیا انسان مرنے سے ختم ہو جاتا ہے یا ایک دنیا سے دوسری دنیا کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔ برزخ خود ایک ابتدا و قیامت کا دروازہ ہے۔ متعدد بار ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان نہ صرف قیامت میں بلکہ دوسرے عالم میں یعنی عالم برزخ میں قطن کا مالک ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ مرتے وقت انسان کے لیے ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ معائنے کا لمحہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص حالت احتضار میں ہوتا ہے اس کے مرنے سے پہلے یعنی اس دنیا سے منتقل ہونے سے پہلے دوسری دنیا کا معائنہ کرتا ہے۔ ابھی یہیں پر ہے، ابھی روح کا بدن سے تعلق پورے طور پر ٹوٹا نہیں ہے، لیکن دوسری دنیا کا معائنہ کرتا ہے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اس کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جو کسی دروازے پہ کھڑا ہو، چنانچہ جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہ ابھی کمرے کے اندر ہی ہوتا ہے اور کمرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن باہر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ حالت جسے روایات میں معائنے کی حالت کہا جاتا ہے، ایسی حالت ہے کہ انسان روحی اور معنوی اعتبار سے دنیا اور آخرت کی سرحد پر ہوتا ہے، یعنی ایک ہی پل میں وہ ظاہری آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور باطنی آنکھ سے آخرت کو۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کے لیے تمام باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ انکار کرنے اور کفر اختیار کرنے والے لوگ جب اس کی علامات کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو نہایت پریشان ہو جائیں گے۔
اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ وہ جو تم ہمیشہ کہا کرتے تھے کب، وہ یہی ہے۔ تدونا یہاں پر تدعونا کے معنی میں ہے کہ تدخرونا کی طرح، کہ تدخرونا اور تداخرونا ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ یہ وہی ہے جسے تم دعوت دیتے تھے، بار بار کہا کرتے تھے کہ کب، خود مطالبہ کرتے تھے، جلدی مچاتے تھے کہ آ کیوں نہیں رہی۔ دراصل یہ کہنا چاہتی ہے کہ اس سوال کا جواب کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، زیادہ دور نہیں، مرتے وقت سب کو جواب مل جائے گا، جب سب سمجھ جائیں گے کہ دروازے سے اندر جا رہے ہیں، جب جا رہے ہوں گے۔ یہاں پر تقریباً وہی بات دوبارہ دہرائی گئی ہے، یعنی وہ ہے جو عدالت کا مجسمہ۔ قرآن جب کہتا ہے کہ وہ زمانہ کہ جب وہ اس وعدے کو بہت قریب دیکھیں گے، یعنی وہ اب نزدیک نہیں ہے بلکہ خود نزدیکی ہے، کیونکہ اس کے باوجود سے باہر نہیں ہے، کیونکہ ان کے وجود سے باہر نہیں ہے۔ نزدیک اور دور ان چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے جو انسان کے وجود سے جدا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کا فاصلہ انسان سے زیادہ ہوتا ہے اور ایک مرتبہ کم، لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ان کے وجود کے ساتھ ایک ہی ہے تو وہ اسے نہ صرف یہ کہ نزدیک دیکھیں گے بلکہ خود نزدیکی دیکھیں گے، خود نزدیک ہی دیکھیں گے۔ جب وہ قیامت کو نزدیک دیکھیں گے تو کافروں اور منکروں کا چہرے بگڑ جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی غیر معمولی ناخوشگوار اور بری خبر سنتا ہے جس میں وہ آخری اور قطعی شکست کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایک غیر معمولی غصے کے ساتھ اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ مثلاً اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، بھویں کوئی اور حالت اختیار کر لیتی ہیں۔ یکا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر گویا یہ چہرہ ایک منٹ پہلے والے چہرے سے مختلف ہے۔ کہا جائے گا کہ وہ جس کے لیے تم مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ کس زمانے میں آئے گی تو آ کیوں نہیں رہی، مجھے تو دکھائی نہیں دے رہی، اس کی تاریخ تو بتاؤ، وہ یہی ہے۔ عنوان ہے کفار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی تمنا تھی۔ کفار چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے مزاحم اور پریشانی کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے ان کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہوتی تھی کہ آخر ہم کب اس مصیبت سے چھٹکارا پائیں گے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی تمنا کرتے تھے۔ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی بڑا دشمن پیدا ہو جائے، آ جائے اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دے، کیونکہ زیادہ تر خدائے بزرگ و برتر کے معتقد تھے، اللہ پر اعتقاد رکھتے تھے، بتوں کو شفیع مانتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ خدا اس کو موت دے دے تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں۔ مشہور مثال ہے کہ اسکول سے بھاگنے والا بچہ استاد کی موت کی آرزو کرتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ استاد کے مرنے سے وہ خوش بخت نہیں ہو جائے گا۔ فرض کر لیں کہ استاد مر گیا تو کیا تم خوش بخت ہو گئے؟ اے وہ لوگ ہو کہ جو اس قدر میرے اور میرے ساتھیوں کے مرنے کی تمنا کرتے ہو، خدا مجھے مار دے یا مجھے اپنی رحمت میں شامل کر لے۔ باہر صورت تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کون تمہیں اس دردناک عذاب سے جو تمہاری کمین میں ہے تمہیں پناہ دے گا؟ استاد مر جائے یا بچ جائے، اے بدبخت اور جاہل، تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ بالکل وہی بچے والی حالت سمجھتا ہے کہ جب صرف استاد کے وجود نے ان کے اندر یہ ضرورت پیدا کر دی ہے۔ اگر استاد اسکول نہ جائے تو سبق پڑھنے اور علم حاصل کرنے کا مسئلہ ہی دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور عالم اور جاہل برابر ہیں صرف اس لیے کہ استاد موجود ہے۔ عالم اور جاہل کے درمیان فرق رکھا گیا ہے، جبکہ چونکہ علم لازم ہے اور چونکہ عالم اور جاہل کے درمیان فرق ہے، اس لیے استاد وجود میں آیا ہے۔ چونکہ تمہیں رہنما کی ضرورت ہے اس لیے خدا نے پیغمبر بھیجا ہے، نہ یہ کہ چونکہ پیغمبر ہے اس لیے اس کی تعلیمات ہیں، اور وہ نہیں ہوگا تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ قیاس معکوس بناتے ہیں، معلول کو علت کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور علت کو معلول کی جگہ پر۔ خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو یا ہلاک کر دے گا یا اپنی رحمت میں شامل کر لے گا۔ بہرحال تم نے اپنے لیے اور اپنے برے انجام کے لیے کیا سوچا ہے؟ کون تمہیں پناہ دے گا؟ یعنی صورتحال میں تمہارا انجام ہر صورت میں ہے۔ یہ آیت چونکہ ان کے ساتھ بحث کے مقام پر ہے اس لیے اس طرح سے تردد کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ کہہ دو کہ خواہ خدا مجھے ہلاک کر دے یا اپنی رحمت میں شامل کرے،
کیونکہ بولتے وقت اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ اس کے فوراً بعد فرماتا ہے کہ ہماری جانب سے تم مطمئن رہو، ان دو میں سے ایک کام یا ہلاک کر دے یا رحمت میں شامل کر دے۔ تم مطمئن رہو کہ ہم رحمان پر ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں، رحمت کے سوا کوئی چیز ہمارے انتظار میں نہیں ہے۔ کہہ دو وہی کہ جس کی جانب میں تمہیں بلا رہا ہوں، اور وہی جس سے تم چاہتے ہو کہ وہ ہمیں ہلاک کر دے تاکہ تم پرسکون ہو جاؤ، تمہیں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، تمہاری نیند میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، رحمان ہے۔ کہہ دو وہی کہ میں جس کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہی کہ جس سے میری ہلاکت کی تمنا کرتے ہو، خدائے رحمان ہے۔ اس نے اپنی رحمانیت کی بنا پر مجھے مابوس کیا کہ میں تمہیں دعوت دوں تاکہ اس کی رحمانیت تمہارے بھی شامل حال ہو جائے، اور جو شخص اسے پہچان لے اور اس کے قانون خلقت اور کائنات کو جیسا کہ ہے اس طرح سے پہچان لے اور اپنے آپ کو کائنات کے کلی نظام سے مطابقت دے دے تو وہ اس کی رحمت میں شامل ہے۔ عنوان ہے ایمان کے معنی۔ وہ وہی خدائے رحمان ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اس سے سکون پاتے ہیں، ہم نے اس کی پناہ لی ہوئی ہے۔ لفظ آمنا اپنے باب افعال ہی کے معنی میں ہے جو سار کے معنی میں ہے، یعنی سار زم امن۔ جب کوئی شخصیت کسی حقیقت پر حقیقی معنی میں ایمان لے آتا ہے، خصوصاً خدا کے معاملے میں، اور شاید غیر خدا کے بارے میں یہ لفظ درست بھی نہ ہو، یعنی حقیقی معنی میں ایمان سوائے خدا اور جو کچھ خدا سے مربوط ہے کہ وہ بھی خدا ہی کی طرف پلٹتا ہے کی نسبت درست نہ ہو، اسے امن و سکون مل جاتا ہے، یعنی وہ چیز جس پر ایمان انسان کو امن و سکون دیتا ہے۔ مومن یعنی وہ جو سارا امن ہو۔ مومن جب خدا کی نسبت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد امن دہندہ ہے، اور جب انسان کی نسبت کہا جاتا ہے تو مراد امن پانے والا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں ہے، بیان ہوتا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہ حقیقی بادشاہ، ہر عیب سے مقدس، پاک، سراپا سلامتی، امن و امان دینے والا، نگہبانی کرنے والا، غالب آنے والا، زور آور یا سرکشوں کو زیر کرنے والا، اور کبریائی اور بڑائی والا ہے۔ وہ مومن ہے، باب افعال ہے، یعنی سکون و تحفظ دینے والا ہے۔ انسان مومن باللہ ہے، یعنی خدا کے ذریعے سے امن و سکون تک پہنچتا ہے، کیونکہ خدا وہ واحد تکیہ گاہ ہے جو انسان کے پاس ہو سکتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ مطلق تحفظ و سکون تک پہنچ نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ ہو تو جس پر بھی اعتماد کرے اس کی بنیاد متزلزل ہے۔ یہاں مفسروں نے جن کا آغاز کشاف سے ہوا ہے کہا ہے کہ آمنا بھی و علیہ توکلنا کیوں فرمایا، پہلے فعل کو جارو اور مجرور پر مقدم کیا اور بعد میں جار اور مجرور کو فعل پر۔ عربی زبان میں طبعی حالت یہ ہے کہ فعل کو اپنے متعلقات پر مقدم ہونا چاہیے، مثلا آمنا بھی طبعی حالت ہے، لیکن بھی آمنا غیر طبعی حالت ہے، اور یہ غیر طبعی حالت کسی خاص دلیل کی بنیاد پر لائی جاتی ہے۔ توکل تو اللہ طبعی حالت ہے، یعنی میں نے توکل کیا خدا پر، لیکن اللہ توکل تو غیر طبعی حالت ہے، اور اسے کسی خاص دلیل کی بنا پر اس طرح لایا جاتا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ صرف خدا پر اعتماد کرتا ہوں، یعنی جس چیز کا حق یہ ہو کہ اسے مؤخر کیا جائے، اگر اسے پہلے لے آؤ تو معلوم ہوگا کہ وہ کوئی خاص نقطہ ہے، اور وہی نقطہ انحصار ہے۔ اگر ہم کہیں گے یعنی تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن ایاک نستعین یہاں پر کا مقدم ہوا ہے، حالانکہ اسے مؤخر ہونا چاہیے، لیکن صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عنوان ہے ایک سوال کا جواب۔ اب یہ کہ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بہی آمنا، ہم صرف اس پر ایمان لائے ہیں، و علیہ توکلنا، اور ہم نے صرف اس پر تکیہ کیا ہے۔
جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایمان کے معاملے میں کوئی اور ایسی چیز نہیں جو اس قابل ہو کہ لفظ ایمان اس کے لیے استعمال کیا جائے، حتیٰ کہ عرف عام بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، نہ کہ اس پر، یعنی آمنا بھی، وہی بھی آمنا والا کام کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بھی کو مقدم کیا جائے، لیکن توکل میں ایسا نہیں ہے۔ توکل یعنی اعتماد کرنا، اعتماد کرنے میں انسانوں کو، حتیٰ کہ وہ انسان جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ایک ایسا مرحلہ کمال تک پہنچنا چاہیے کہ ان کا توکل صرف خدا پر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف خدا پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں، یعنی وسائل اسباب، ابتدائی مقدمات، پیسہ، طاقت، تعداد، تیاریاں، ان میں سے کسی پر ہمارا تکیہ نہیں ہے، ہمارا تکیہ صرف اور صرف خدا پر ہے۔ مستقبل میں تم جان لوگے کہ جو ظاہری گمراہی میں ہے وہ کون ہے۔ عنوان ہے تو تمام اسباب کے پیچھے لطف خدا کا ہاتھ ہے۔ بظاہر آیت دوبارہ پلٹ رہی ہے، آخری آیت ہے یہ، ایک طبعی حالت کی جانب۔ ہم نے پچھلے دروس میں عرض کیا تھا کہ یہ جو کچھ عالم طبیعت یعنی نیچر میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک لازمہ ضروری ہو کہ ایسا ہی ہو اور اس سے ہٹ کر کچھ ہونا محال ہے، بلکہ تمام امور کی باغ ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے، اور خدا ہی ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہے اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر نہ چاہے کہ ہو تو بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو کچھ کائنات میں ہے اسے ایسی نعمتیں سمجھے کہ جو لطف پروردگار سے اسے ملی ہیں، یعنی تمام اسباب اور مسببات کے پیچھے وہ اس کے لطف اور عنایت ہی کو دیکھے۔ وہ اگر نہ چاہے تو یہ تمام نظام تباہ ہو جائیں۔ مثلاً انسان اگر بظاہر اور اسباب ظاہری کو دیکھے تو بارش کے لیے اسباب اور علل کا ایک سلسلہ ہے اور ہمیشہ، اور بارش کا ہونا اسی کے تابع ہے۔ ایک سورج ہے، وہ سمندروں پر چمکتا ہے، سمندروں کا پانی بخارات بن کر یہ بخارات اوپر اٹھتے ہیں، بادل بن جاتے ہیں، فضا میں تغیرات اور حرارت سے ہوا وجود میں آتی ہے اور بادل حرکت کرتے ہیں اور بعض مقامات پر آخرکار بارش کے قطروں کی صورت میں نیچے آتے ہیں۔ یہ کائنات کے جبری نظام کا لازمہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور شکل کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ان تمام علل اور اسباب کے سرے ایک جگہ پر متمرکز ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہر چیز کی ماہیت ایک لمحے میں تبدیل ہو جائے۔ زمین اور آسمان کے تمام ذرے لشکر حق اور امتحان کا ذریعہ ہیں۔ تم نے دیکھا کہ طوفان نوح کے موقع پر پانی نے کیا کیا اور قوم عاد کے ساتھ ہوا نے کیا سلوک کیا۔ بنیادی طور پر وہ کون ہے جو کائنات کے اصل راز سے آگاہ ہے؟ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ سطحی امور ہیں، ان سب کا سرا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم کوئی چشمہ دیکھتے ہو، کنواں دیکھتے ہو، صاف و شفاف پانی دیکھتے ہو، جاری پانی دیکھتے ہو، مائع معین یعنی جاری پانی، ان سب کو لطف پروردگار سمجھو۔ اگر خدا نہ چاہے اور خدا اس کے خلاف چاہے تو دنیا کے چشمے خشک ہو جائیں گے۔ اگر خشک ہو جائیں تو وہ کون ہے جو چاہے اور تمہارے لیے پانی کو دوبارہ جاری کر دے؟ بعض روایت میں اس آیت کی تعبیر پر توجہ دی گئی ہے کہ چشمے سے مراد صرف ظاہری چشمہ نہیں ہے، مانوی چشمہ بھی ہے۔ در حقیقت گویا ایک اشارہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی جانب اور ان کے اوصیاء کے وسیلے سے ان کی ذات کے تسلسل کی جانب، یعنی اس بہتے پانی کے چشمے اور اس صاف اور شفاف پانی کی قدر پہچانو۔ اگر خدا چاہے کہ اسے خشک کر دے اور واپس لے لے، پھر کون ہے جو اس پانی کو دوبارہ تمہارے لیے جاری کرے گا؟ کیا پھر تمہارے لیے کوئی نبی ہوگا، کوئی ہادی اور رہنما ہوگا، تمہارے لیے کوئی امام ہوگا؟ احادیث میں آیا ہے کہ یہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کی جانب اشارہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر یہ پانی چھپ جائے، کیونکہ پانی اگر زمین کے اندر چلا جائے تو معدوم اور ختم نہیں ہوا بلکہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ کہہ دو کہ یہ پانی جو کہ ہدایت اور رہنمائی کا پانی ہے اور مقام امامت کے وسیلے سے تمہارے درمیان جاری ہوتا ہے، اگر یہ مخفی اور پنہا ہو جائے تو باری تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ وہ کون ہے جو ایک بار پھر اس جاری پانی کو پلٹا دے؟ یہاں پر سورہ مبارکہ ملک کی آیات مکمل ہوتی ہیں۔ اب مؤلف کہہ رہے ہیں رجب کا مہینہ مبارک ہے
رجب کے پہلے جمعے کے لیے کچھ اعمال وارد ہوئے ہیں اور کچھ ایسی اقدار کہ اب ان باتوں کا ہمارے درمیان ذکر ہی نہیں ہے۔ بالکل اس آخری آیت کل ارائیتم ان اصبح مواکم غورن فمن یاتیکم بمائن معین کا مصداق یہی چیزیں ہیں۔ مہینوں کے نام قمری سے تبدیل ہو کر شمسی ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں انسان نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے 7-8 سال کی عمر میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں ماہ رجب کا آنا بالکل واضح ہوتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ماہ رجب میں 1 ہفتہ باقی ہے، 5 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں۔ آج رات ممکنہ طور پر ماہ رجب کا آغاز ہو رہا ہے، چلو چل کر چاند دیکھتے ہیں۔ رؤیت ہلال کے لیے جاتے تھے، چاند دیکھتے تھے، ماہ رجب کا آغاز ہو رہا ہے تاکہ ماہ رجب کے اعمال انجام دیں۔ مسجد میں جمع ہوتے تھے، ماہ رجب کی آمد ہی کی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں۔ ماہ رجب کی آخری تاریخ ایام بیس یعنی اس ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ جس کے مخصوص اعمال ہیں اور اس کے مشہور عمل جس کا نام عمل داؤد ہے، جب ہم بچے تھے تو انجام دیا کرتے تھے اور ہماری والدہ بھی انجام دیتی تھیں اور بڑے چاؤ سے اور بڑے اہتمام سے۔ ہم بڑے ہو گئے، بھول گئے ان سب فضاؤں کو۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، حاج آقا رحیم ارباب اور حاج مرزا علی آقا شیرازی کا تذکرہ۔ مجھے یاد ہے کہ سن 1321 ہجری شمسی کے ماہ رجب میں جب کہ گرمیاں تھیں اور ہم اصفہان گئے ہوئے تھے، ہم حاج آقا ارباب رحیم کے درس میں جایا کرتے تھے جو کہ ایک بزرگ شخصیت ہیں۔ میں نے پہلی بار یہ ذکر انہی بزرگ سے سنا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ بہت دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں اور بالخصوص اذکار کو بہت آہستہ اور حضور قلب سے پڑھتے ہیں۔ وہ یہ تھا جو بیان کرتے ہیں وہ ذکر سبحان اللہ لا الہ الا جلیل سبحان من لا ینبغی تسبیح الا لہ سبحان ذی العزت و جلال۔ میں دیکھتا تھا کہ یہ بزرگ مسلسل اس ذکر کو ادا کرتے تھے کیونکہ سن رسیدہ تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، اس کی تلافی اس سے کیا کرتے تھے۔ اور اب میں یہ نہیں بھلا سکتا کہ اسی سال رجب کی 25 تاریخ حضرت موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ کی وفات کا دن ہم اصفہان کے مدرسے نیما رود میں تھے۔ ظہر کے بعد کا وقت ہم سو رہے تھے، بیدار ہوئے تو اچانک مرحوم حاج مرزا علی آقا کی آواز سنی۔ ہم اس مدرسے میں اجنبی تھے، گرمیوں میں وہاں گئے تھے، لیکن اس مدرسے کے طالب علموں نے وفات کی مناسبت سے ان سے درخواست کی تھی۔ طالب علموں کو واعظ کرنے آئے تھے اور پھر ذکر مصائب حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن پکارا جائے گا، رجب والے کہاں ہیں؟ ان صاحب نے اپنے اسی لہجے میں اور اسی روحانی حالت میں اس تعبیر کو دہرایا، جب کہا جائے گا کہ رجب والے کہاں ہیں اور ہم پروردگار کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں گے۔ ماہ رجب میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہو اور سرے سے رجب والوں میں ہمارا شمار ہی نہ ہو، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ غرض یہ کہ یہ مہینہ استغفار، عبادت اور روزے کا مہینہ ہے اور یہ روایتیں ہمارے درمیان سے بالکل فراموش ہوتی جا رہی ہیں۔ ماہ رجب آتا ہے، ہم بزرگ متوجہ ہی نہیں ہوتے اور بچوں کا تو کیا ہی ذکر ہے۔ اب تو آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے کہ بچوں سے کہا جائے کہ قمری مہینوں کو محرم سے ذی الحج تک گن کے بتاؤ تو وہ یہ بھی نہیں کر سکتے، بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ ایسے کچھ مہینے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال ہم پر یہ ذمہ داری ہرگز ساقط نہیں ہوتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ یہاں پر استاد شہید مرتضیٰ مطہری کا درس ختم ہوا، تفسیر جو سورہ ملک کی بیان کر رہے تھے اختتام کو پہنچی۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے اور اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو درگزر فرمائے، اس درس کو، اس تفسیر کو ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار دے، آمین۔